ایک دن حضور حجرہ فاطمہ سے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آواز دے کے کہا بچوں کو چپ کرواؤ، تم جانتے نہیں ان کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حسین روئیں تو میرا دل دکھتا ہے، اور جب حسین ابن علی کی گردن پہ خنجر چلا ہوگا تو رسول اللہ کا دل نہیں دکھا ہوگا۔ کہا یہ روئیں تو میرا دل دکھی ہو جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ جب ان کا پانی بند کیا گیا تھا اس وقت رسول اللہ کا دل دکھی نہیں ہوا تھا؟ جب ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، جب ان کا پیراہن اتارا گیا تھا، جب ان کا سر کاٹا گیا تھا، اور جب 34 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے اور 113 سوراخ تیروں کے ان کے بدن میں لگائے گئے، ان کا جسم چھلنی کیا گیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ان کے بدن کو روندا گیا اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا، گنبد خضرا کے مکین پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا حضور کو اذیت نہیں ہوگی؟ اور جو آج یزید کو امیر المومنین رحمت اللہ تعالی اور کیا کیا بولتے ہیں، کیا رسول اللہ کا دل دکھتا نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی، مولا کائنات کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو یزید کو اپنا مقتدا اور اپنا امام مانتے ہیں۔ یزید کے لیے تو ایک حدیث بھی نہیں ہے فضیلت میں، اور رسول اللہ حضرت امام حسن کو امام حسین کو کبھی جنت کا پھول کہہ رہے ہیں، کبھی چوم رہے ہیں، کبھی کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی گود میں بٹھا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں بیٹے منہ کھولو، وہ منہ کھولتے ہیں تو زبان دیتے ہیں کہ اس کو چوستے رہو۔ مطلب کیا آج میری زبان چوس لو، کربلا کی پیاس میں دل نہیں گھبرائے گا۔ تو حضور کی اطرت کو شہید کر دیا، حضور کی آل کو شہید کر دیا، اور کربلا کے میدان میں جو ظلم کیا گیا، جو زیادتیاں کی گئیں، پھر خیموں کو آگ لگائی گئی، سامان لوٹا گیا، پھر یہ سر نیزوں کی نوکوں پہ چڑھائے گئے، 17 سر نیزوں کی نوکوں پہ چڑھائے گئے، اور پھر خاندان نبوت کی شہزادیوں کو سواریوں پہ بٹھایا گیا، اور آگے آگے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ یہ کہانی ایسی ہے کہ کہنے والی ہی نہیں ہے، اتنا دردناک واقعہ رقم ہوا ہے۔